آئندہ ماہ بھارت میں شروع ہونے والے آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں شروع ہونے والے آئی سی سی ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے اور شاداب خان نائب کپتان ہوں گے، جبکہ فاسٹ بالر نسیم شاہ انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ ایشیا کپ میں زخمی ہونے کے باعث ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر ہونے والے نسیم شاہ کی جگہ تجربہ کار حسن علی کو شامل کیا گیا ہے۔ ایشیا کپ میں انجرڈ ہونے والے پیسر حارث رؤف بھی صحتیابی کے بعد اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ پی سی بی کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے پریس کانفرنس کے دوران 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤف، افتخار احمد، شاہین آفریدی، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، سعود شکیل، سلمان آغا، اسامہ میر کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ حسن علی نے بھی ٹیم میں واپسی کی ہے۔ محمد حارث، ابرار احمد اور زمان خان کو ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ حسن علی کو تجربے کی بنیاد پر اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ بڑے ایونٹ میں تجربہ کار بالر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نسیم شاہ کا ٹیم میں نہ ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پر امید ہیں وہ جلد ہی واپسی کریں گے۔ نسیم شاہ کو طبی معائنے اور قابل ذکر ماہرین سے صلاح مشورے کے بعد کندھے کی سرجری کے لیے کہا گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ انہیں مکمل طور پر صحتیاب ہونے میں 4 ماہ لگیں گے۔ آؤٹ آف فارم جارے مزاج اوپنر فخر زمان پر سلیکٹرز نے اپنا اعتماد برقرار رکھا ہے، تاہم آل راؤنڈر فہیم اشرف کو باہر کر دیا گیا ہے۔ چیف سلیکٹر نے مزید کہا کہ ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی، 1 سال سے جو کمبینیشن چل رہا ہے زیادہ تر اسی کو برقرار رکھا ہے۔ بہترین ٹیم سلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، امید اور دعا ہے کہ ہماری ٹیم بہتر پرفارم کرے گی۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم دنیا میں نمبر 1 پر ہے، صرف 2 میچ برے ہوئے۔ میگا ایونٹ کے لیے کوچ اور کپتان کا مورائل بلند ہے۔ ورلڈ کپ اسکواڈ تیار کرنے کے لیے 6 ماہ یا سال پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ ہم نے کھلاڑیوں کی سلیکشن ٹیم میں 6 ماہ سے موجودگی کی بنیاد پر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں دوسری ٹیموں کی نسبت ہم پر زیادہ پریشر ہوتا ہے، اس لیے پریشر ہینڈلنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حسن علی کو شامل کیا گیا ہے۔ مڈل اوورز میں سپنرز کا وکٹ لینا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے سپنرز مڈل اوور میں وکٹیں نہیں لے رہے، جس سے مشکل ہو رہی ہے۔ ابرار احمد کو بطور ریزرو کھلاڑی ٹیم میں شامل کیا ہے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کسی بھی کرکٹر کی زندگی میں اہم ترین ایونٹ ہوتا ہے۔ وہ ان تمام کرکٹرز کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں جو اپنی متاثر کن کارکردگی کے سبب اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں۔ اس ٹیم نے پچھلے چند برسوں کے دوران بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اسی لیے ہم نے انہی کھلاڑیوں پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ ہمارے کھلاڑی گرم ملک میں بہت لمبی کرکٹ کھیل گئے، اسی وجہ سے بالرز کی طرح بیٹرز کو بھی انجریز کے معاملات ہوئے ہیں۔ فخر زمان ایسا کھلاڑی ہے جو بڑے ایونٹ میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے، جبکہ امام الحق اور عبداللہ شفیق نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ حارث رؤف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں حارث رؤف نے بالنگ شروع کر دی ہے اور وہ سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ انضمام الحق نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان لا سکتی ہے اور اپنی شاندار کارکردگی سے پوری قوم کے لیے فخر کا باعث بن سکتی ہے۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ یہ وقت ٹیم کی بھرپور حوصلہ افزائی اور اس کی ہمت بڑھانے کا ہے جس کی ٹیم کو ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے بھارت میں شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے ٹیمیں بھارت پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی ٹیم 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ اور 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف 2 وارم اپ میچز کھیلے گی۔ وہ ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کا آغاز عالمی نمبر 1 رینکنگ کی ٹیم کی حیثیت سے کرے گی۔ اس ورلڈ کپ سائیکل میں اس کی جیت کا تناسب تمام ٹیموں سے زیادہ ہے۔ پاکستانی ٹیم 2019 کے عالمی کپ میں نیوزی لینڈ سے کم رن ریٹ کی وجہ سے سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکی تھی، جو ورلڈ کپ کی رنرز اپ رہی تھی۔ پاکستان نے سن 1992 میں ورلڈ کپ جیتا ہے، جبکہ 1999 میں اس نے فائنل کھیلا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان 4 مرتبہ سن 1989، سن 1983، سن 1987 اور 2011 میں سیمی فائنل بھی کھیل چکا ہے۔ شیراز راٹھور، ادراک نیوز، اسلام آباد۔